بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين۔ الحمدللہ ہمارا تفسیر جلالین کے اسباق کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور گزشتہ درس کے اندر ہم نے چند آیات پڑھی تھیں جن کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا ذکر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا اور فرشتوں پر ان کے غلبے کو اور ان کی افضلیت کو بیان فرمایا۔ آگے کہتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ پھر ہم نے کہا قلنا، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اسکن رہو، انت وزوجک تم اور تمہاری بیوی رہو، جنت جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا اور اس جنت میں سے بے روک کھاؤ، ایسو شئتما جہاں سے چاہو۔ ٹھیک ہے، جی کہتے ہیں اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی رہیں، تو یہاں پر انتر نکالا ہے، حالانکہ اسکن کے اندر بھی جو ہے وہ اس کا فاعل موجود ہے، لیکن پھر بھی اس میں ضمیر لایا گیا ہے۔ انت یہ بھی ضمیر ہے، لیکن یہ ضمیر مستتر نہیں ہے، انت کیا ہے، اس اسکن کے اندر جو ضمیر ہے وہ ضمیر مستتر ہے۔ تو کہتے ہیں تاکید للضمیر المستتر لیعطف علیہ، لیعطف علیہ، یہ انت جو ہے نا یہ ضمیر مستتر کی تاکید ہے، جو اسکن کے اندر انت ضمیر ہے، اس انت ضمیر کی یہ لکھا ہوا انت یہ تاکید ہے۔ اس کو کیوں لایا گیا لیعطف علیہ، تاکہ اس پر عطف کیا جائے، کیونکہ جو ضمیر مستتر ہوتا ہے ضمیر مستتر پر ضمیر اسم ظاہر کا عطف نہیں کیا جاتا، ضمیر مستتر پر اسم ظاہر کا عطف نہیں کیا جاتا، جب عطف کرنا ہوتا ہے تو پھر اس کی تاکید لائی جاتی ہے، پھر اس پر عطف کیا جاتا ہے۔ تو زوجو کا یہ اسم ظاہر ہے، تو اس کا عطف کرنا تھا اس پر، تو اس لیے جو ہے وہ انت کو نکالا، تو اب اس کا عطف اس پر ہوگا تو یہ جائز ہو جائے گا۔ تمہاری بیوی بھی رہے، یعنی کون سی بیوی؟ ہوا، بی بی ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بالمد، یہ مد کے ساتھ، خلقها من ضلعها الایسر، ان کو پیدا کیا تھا اللہ نے، خلقها اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی الٹی پسلی سے، بائیں بائیں پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیدا کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وہ تخلیق ہو گئی، ان کا جسم جو ہے وہ حساس ہو گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی الٹی پسلی بائیں پسلی سے حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بنایا، تو یہ یہ دونوں جو ہے ساری وہ کیا ہے دے من دع من دع من دل ہی، من دل دعا ہی دینا دل ہی، ہاں اس کا مطلب ہے اس مطلب کا کیا ہے؟ پسلی، اور الشاعر الٹی الایسر اس کا مطلب ہے الٹی یا بائیں، بائیں پسلی، دو سائیڈ ہوتی ہیں نا دائیں اور بائیں پسلی، تو اس سے مراد ہے بائیں پسلی۔ جی تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا حضرت
زوجک کی جو ہے وہ وضاحت کرنا، تفصیل کرنا۔ جنت جنت میں ٹھہرو وکلا منہا اور کھاؤ اس جنت میں سے، رغدن بے روک ٹوک، یعنی بغیر کسی روک کے کھاؤ، عقلن رغدن یعنی ایسا کھاؤ کہ جو بے روک ٹوک ہو، واسعن لا حجر فیہ وسیع ہو، لا حجر فیہ جس میں کوئی منع نہیں، یعنی جتنا کھاؤ، جہاں سے کھاؤ، جو کھاؤ کھا سکتے ہو، تمہیں روک ٹوک نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہے سوشی تما، جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا هذه الشجرۃ اور تم اس درخت کے قریب نہ جانا، اللہ تبارک تعالیٰ نے درخت کی طرح قریب جانے سے منع فرمایا۔ ٹھیک ہے، تقربا یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، یعنی تم دونوں قریب نہ جانا اس درخت کے، فتکونا من الظالمین ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ظالمین حد حد سے بڑھ جانے والا۔ تو حاضر شجرت کے بعد نکلا بالعقل منا، یعنی قریب نہ جانا اس نیت کے، اس اعتبار سے نہ جانا قریب کہ تم اس سے کھاؤ، اس سے کھانے کے اعتبار سے تم اس درخت کے قریب نہ جانا، اور وہ درخت کس چیز کا تھا اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو وہی الحنطۃ، وہی الحنطۃ وہ درخت کا گندم کا درخت تھا، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانے سے، آپ کی بیوی کو کھانے سے منع فرمایا، تو وہ درخت تھا گندم کا۔ اول کر میں یا پھر وہ تھا انگور کی بیلی کا، انگور کی بیلی کا جو ہے وہ درخت کا، انگور کی بیل، بیل 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 ہاں، اکرما کا او مطلب انگور ہے سر؟ انگور کی بیل، جی صحیح۔ او غیرہما یا پھر ان کے علاوہ کسی اور چیز کا وہ درخت تھا۔ یہاں پر غرض مفسر ہوگا شجرتن کی جو ہے وہ وضاحت کرنا، ورنہ تم ہو جاؤ گے، فتکونا کے بعد نکلا فتسیرا، تم ہو جاؤ گے، تسیرا تکونا کی جو ہے وہ معنی بیان کی کہ یہ تسیرا کی معنی میں ہے، یعنی حد سے بڑھ جانے والے ہو جاؤ گے، العاصین، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ظالم والا ترجمہ نہیں کرنا، کیونکہ انبیاء کرام ہیں، ان کے لیے ادب والا ترجمہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جی اس کے بعد کہتے ہیں فَأَضَلَّهُمَا یہ الشَّيْطَانُ ساجیہ کے جو ہے العاصین، مطلب کہ ظالمین کے العاصین، آسین کا مطلب ہے یعنی گناہ گار۔ گناہ گار، جی۔ یعنی جو ظلم ہوتا ہے نا، ظلم کی کئی معنی ہوتی ہیں، ظلم جو ہے وہ شرک کے لیے بولا جاتا ہے، تو یہاں پر شفا نہیں ہے بلکہ وہ یہ گناہ کہلاتا ہے۔ اگر بندہ کسی کو منع کیا جائے اور وہ کر لے تو جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حد سے بڑھ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا، اس کا غرض مفسر ہوگا ظالمین کی معنی بیان کرنا، مرادی معنی بیان کرنا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهُمَا، پھر شیطان نے
جنت سے انہیں لغزش دی. ازلہما کا مطلب ہے لغزش دینا، لغزش کرانا. شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش کرا دی. شیطان کے بعد نکلا ابلیس، تو شیطان اس کی صفت ہے، ابلیس اس کا نام ہے. یعنی اذهبہما یعنی ان کو لے گیا، فی قراءۃ ازلہما نہاہما، ایک قراءت کے اندر ہے کہ ازالہما. ازلہما کی جگہ ازالہما ہے، تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا جو ہے وہ قراءت بیان کرنا. نہاہما یعنی ان سے دور تھا وہ. نہاہما ان سے دور تھا. شیطان کیا تھا؟ جنت کے دروازے پر کھڑا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی اللہ تعالیٰ عنہا یہ جنت کے اندر تھے، تو دروازے کے باہر سے وہ کھڑا رہ کر اور جو ہے وہ ان کو لغزش کرا رہا تھا. اس کی آگے وضاحت آ رہی، کہتے ہیں انہا کے بعد نکلا الجنت، یعنی الجنت جنت سے لغزش کرا دی. بے ان قال لہما بعین طور پر کہ ان کو کہا شیطان نے کہ حل ادلکما علی شجرۃ الخلد، کہ کیا میں تمہیں ہمیشہ والے درخت کی خبر نہ دوں. حل ادلکما کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ہمیشہ والے درخت کی، کہ جس کا تم پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہو گے. کیا میں تمہیں ایسے درخت کی خبر نہ دوں؟ تو اس نے قسم بھی کھائی. وقاسمہما باللہ، اللہ تعالیٰ کی اس نے شیطان نے اللہ تعالیٰ کی قسم بھی کھائی. انہ لہما کہ بے شک وہ شیطان لہما لمن الناصحین، کہ بے شک وہ شیطان ان کے لیے نصیحت کرنے والوں میں سے. اتنا بڑا خناس تھا شیطان، اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھا کر کہا کہ میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں. تو فاکلاہما پھر ان دونوں نے، حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس درخت سے کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا ازلہما کی وضاحت کرنا. اس کے بعد کہتے ہیں فاخرجہما مما کانا فیہ، پھر ان دونوں کو نکلوا لیا اس میں سے جس میں وہ تھے. جنت میں تھے، جنت کی نعمتوں میں تھے، تو اس شیطان نے ان کو جنت کی نعمتوں سے نکال دیا، نکلوا دیا. من النعم یہاں پر غرض مفسر ہوگا فی ضمیر کا مرجع بیان کرنا. نعیم، نعیم کا مطلب ہے نعمت سے نعیم ہے، یعنی نعمتوں والی جگہ. وہ نعمتوں والی جگہ کون سی ہے؟ وہ جنت ہے. غرض مفسر ہوگا فی ضمیر مما کے اندر جو ما ضمیر ہے، مما کے اندر جو ما ہے اس کا بیان کرنا کہ جس میں وہ تھے، کس میں تھے؟ نعمتوں والی جگہ میں تھے. پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے نیچے تشریف لے جانے کو کہا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا پھر ہم نے کہا اتر جاؤ. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے. حالانکہ وہ تھے تو دو نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ تم سارے اتر جاؤ. اهْبِطُوا اتر جاؤ یا ٹھہر جاؤ، الی الارض زمین کی طرف. جنت سے پھر وہ نکالے گئے اور جو ہے وہ زمین کی طرف ان کو کہا گیا کہ انتما بمشتلتما علیہ من ذریتکما، یعنی تم دونوں اپنی اولاد میں سے جس پر مشتمل ہو ان تمام کے ساتھ تم نیچے اتر جاؤ.
چونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اولاد ہونے سی نسل انسانیت چلنی تھی، تو ان تمام کو پیش نظر جو ہے یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ ان کی جو اولاد ہوگی وہ بھی زمین پر رہے گی، زمین پر ٹھہرے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکمت تھی کہ انسان کو زمین پر آنا تھا اور اس کے آزمائش کا سلسلہ ہونا تھا۔ اگر سب جنت میں ہوتے، اولاد بھی جنت میں ہوتی، تو پھر امتحان کا سلسلہ اور جو ہے وہ عدل کا سلسلہ، گناہوں سے بچنے کا سلسلہ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا سلسلہ جو تھا وہ شروع نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا اے بتو کا، اے بتو کی وضاحت کرنا یا پھر آیت کی وضاحت کرنا۔ بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض بعض کے دشمن ہوں گے۔ بعضکم کے بعد نکلا بعض ذریت، یعنی بعض اولاد بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی من ظلم بعضکم بعضا، یعنی تمہارے بعض کا بعض پر ظلم کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے کیا ہوں گے؟ دشمن ہوں گے۔ ایک اولاد دوسرے اولاد پر ظلم کرے گی، جیسا کہ انسانوں کے اندر ہے کہ ظلم بھی کرتے ہیں ایک دوسرے پر، دشمن کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو غرض مفسر ہوگا آیت کی وضاحت کرنا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک ساز و سامان بھی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں، مستقر، تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور سامان بھی ہے، إِلَىٰ حِينٍ، مقررہ مدت تک۔ مستقرن کے بعد نکلا موضع قرار، یعنی ٹھہرنے کی جگہ، وَمَتَاعٌ، سامان ہے، مما، یعنی اس میں سے، تتمتعون به من نباتها، یعنی اس زمین کی جو سبزہ ہے، اس سبزے میں سے جس سے تم فائدہ اٹھاؤ گے تو وہ بھی تمہارے لیے زمین میں ہے، ایک مقررہ مدت تک ہے۔ وقت انقضاء آجالکم، تمہاری مدتوں کے ختم ہونے کے وقت تک، جب تمہیں موت آ جائے گی یا قیامت آ جائے گی تب تک تم کھا پی سکتے ہو۔ جی تتمتعون اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تتمتعون، تم فائدہ اٹھاؤ گے، فائدہ ہے۔ متے سے ہے یہ، فائدہ اٹھانا، نفع اٹھانا۔ ٹھیک ہے، تو موضع قرار یہ معنی بیان کرنا ہوگا غرض مفسر، اور متاعن یہ مما تتمتعون به، یہ متاعن کی وضاحت کرنا ہوگا، اور الى حین کے بعد جو ہے وہ وقت ابتدائی حین کی جو ہے وہ یہاں پر بھی وضاحت کرنا غرض مفسر ہے۔ تو آج کے لیے سبق اتنا کافی ہے، اس کو یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ